السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان حاضر ہوتا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میں کوئی ایک عمل چھوڑ سکتا ہوں؟ سارے اعمال چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ علم و حکمت کا منبر و محراب، وہ علم و حکمت کا ماخذ و منبع۔ ارشاد فرماتا ہے، بیٹے اگر ایک بات پر ہی اسلام قبول کر لے، جھوٹ چھوڑ دے۔ اور پھر تفسیر کبیر میں اس روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جھوٹ ایک ایسا عمل تھا کہ وہ جو کام کرنے لگتا اس کو یہ خیال آتا کہ اگر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے یہ کام کیا ہے، اگر کیا ہو تو مجھے سزا ملے گی، اور اگر کہوں گا نہیں کیا تو جھوٹ بن جائے گا۔ وہ نوجوان دوسرے دن کشا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ لے کر مجھے ہر برائی سے دور کر دیا ہے۔ صاحبان علم و حکمت کو اور صاحبان منبر و محراب کو تو اس حکمت کا امین ہونا چاہیے تھا۔ ہم کیا ہو گئے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں؟ یہ وجہ تھی جو میں 2 دن پروگرام نہیں کر سکا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے میں یہ اپنے تئیں محنت کر رہا تھا کہ یہ باتیں ہیں بتانے والی لوگوں کو کہ ان باتوں میں الجھ گئے ہو اور معاشرے کو منتشر کر دیا ہے اور سنیت کے سینے میں چھرے گھونپ رہے ہو، سنیت کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ دونوں طرف سے کوئی کمی نہیں کی جا رہی، کوئی کمی نہیں کی جا رہی، دونوں جانبیں۔ میں نے سب سے پہلے میرا پیپر گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں کہ آپ معذرت کر لیں، نہیں مانی گئی، نہیں مانی گئی۔ انانیت کا مسئلہ بنا لیا گیا، اس پر ڈٹ گئے۔ میں نے کہا تھا اگر اس بات کیا تو ایسی دلدل میں پھنسو گے کہ قیامت تک نہیں نکل سکو گے، اس لیے کہ لوگوں کی عقیدتوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے اور ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ عوام الناس تو بے ادبی ہی سمجھیں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ یہ بے ادبی ہے، وہ نفس الامر میں بے ادبی ہو یا بے ادبی نہ ہو۔ اس نہجے پر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر قائم کروں، مگر نیا نیا اسلام ہے، اگر میں نے تیری قوم کے تعمیر کردہ کعبہ کو نئی بنیادوں پر قائم کیا تو تیری قوم کے اندر ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ایک فتنہ و فساد کی آگ میں معاشرے کو لپٹانے سے خانہ کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم نہ کیا۔ آج تک خانہ کعبہ اپنی اصل بنیادوں پر قائم نہیں ہے۔ وہ حتیم کی جو دیوار نظر آتی ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر تھی۔ اس وقت قریش نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو رزق حلال کی کمی کے باعث خانہ کعبہ کے رقبہ کو تھوڑا کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و حکمت کی بنیاد پر خانہ کعبہ کو اصل بنیادوں پر قائم نہ کیا تو علم و حکمت کی وجہ سے اگر مان جاتے اور اس کو ثابت نہ کرتے اور کہہ دیتے کہ مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی ہے، میری توجہ ادھر نہیں تھی، مگر ایسا نہیں کہا گیا۔ اور اس پر جو طوفان پھر بپا ہوا ہے اور جس طرح سنیت کے سینے کے اندر خنجروں پر خنجر گھونپے جا رہے، اس کا کرب کسے ہے؟ سنیت کی لاش بے گور و کفن کانپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور اس کے اوپر تیل چھڑک کر جلایا جا رہا، علماء کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا عفریت معاشرے کے امن و سکون کو لٹ رہا ہے۔ کچھ بدبخت صبح سے لے کر شام تک ایک ویڈیو تیار کرتے، اس کے اندر سنسنی خیزی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی آوازیں بناتے ہیں، دور و دراز کے کلپس کو آپس میں مدغم کر دیتے ہیں۔ کب کی بات اور کب کی
حرکات کو آپس میں یوں ملا دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ باتیں ایک ہی وقت ہوئی ہیں۔ دجل، فریب، دھوکہ، گمراہی، فساد انگیزی، شر انگیزی کی انتہا کر رہا ہے۔ یہ لوگ دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں کہ وہ اپنی قبر کو اندھیرا کر رہے ہیں۔ یہ قبر کے اندر بچھو اور سانپ لے رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا ایندھن بھر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے وہ لوگ جنہوں نے علماء کا مذاق اڑانا اپنا شیوا، اپنا دستور، اپنا اسلوب اور اپنا منشور بنا رکھا ہے، ان لوگوں کو بھی موت سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو وارثان منبر و محراب ہیں، ان کو بھی اپنے لہجے پر غور کرنا چاہیے۔ مخالفت کریں، تنقید کریں، مگر تنقید اصلاح کے لیے کریں، تنقید تعمیر کے لیے کریں، تنقید بھلائی اور محبت کے لیے کریں، تنقید کان میں کریں۔ تنقید کے لیے سوشل میڈیا نہیں ہے، تنقید کے لیے ہر شخص اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر کلپ ریکارڈ نہ کروائے۔ اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ اس میں بات کرنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں، اس کے اندر استدلال کی قوت بھی ہے یا نہیں، اس کو استنباط کا پتہ بھی ہے یا نہیں، وہ اصطلاحات سے واقف بھی ہے یا نہیں۔ ہر شخص جو بول لیتا ہے، ہر شخص جس کے پاس فون ہے، وہ اسلام کے اوپر وار کر رہا ہے، اسے خبر نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ کے معنی کیا ہے، اس کے الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے قطع نظر ہر طرف سے، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، ہر طرف سے اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کچھ دانستہ کر رہے ہیں، کچھ نادانستہ کر رہے ہیں، کچھ پیڈ ہیں، کچھ سازشی عناصر ہیں، ایجنسیاں کروا رہی ہیں اور پاکستان کو لخت لخت کرنا چاہتے ہیں اور امت کی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں، پارا پارا کرتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے رسول کے لیے باز آ جاؤ۔ ایک دن آنے والا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی تمنائیں تمہاری ظاہر ہو جائیں گی۔ تمہارے سنسنی خیز اپنے ویڈیوز کے نام رکھنا، سنسنی خیز باتیں کرنا، یہ شہرت کی اور جاہ طلبی کی ہوس اور شہوت ہے جس کو تم پورا کر رہے ہو۔ تم معزز ناموں کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، مخلص لوگ ہیں مگر وہ بہت کم ہیں، وہ ڈر رہے ہیں۔ کچھ دلیر ہیں، وہ دلیری سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، مثبت ویڈیو کو دیکھنے والا کوئی نہیں، مثبت بات کو سننے والا کوئی نہیں۔ میری باتیں کسی اور طرف چلی گئیں، مگر یہ باتیں بھی سیدہ کائنات کے بابا کی تعلیمات ہیں، اور میں اپنے دکھ کو اس اخلاص کی بنیاد پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر میں دعا التماس کرنا چاہتا ہوں، ایسے ویڈیو مت دیکھیں، ایسی تقریریں مت سنیں۔ جب ایک سنی عالم دوسرے سنی عالم پر کیچڑ اچھال رہا، اسی لمحے اس ویڈیو کو بند کر دیں، اس آڈیو کو بند کر دیں۔ فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے ان آڈیوز کو مت شیئر کریں، یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد انگیزی ہے۔ اور قرآن کی زبان میں الفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ اشد ہے، اور قتل ایک انسان کا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ امی جان کو دیکھا کہ آپ ساری رات مصلی عبادت پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتی، کبھی سر سجدے میں رکھتی اور ساری رات سر سجدے سے نہ اٹھاتی۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی ساری رات امی جان آہوزاری کرتی رہتی، عجز و انکساری کرتی رہتی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی رہتی، اور کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، سرکار کی امت کے لیے مانگتی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا، امی جان آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے طلب نہیں فرماتی، ہمیشہ نانا جان کی امت کے لیے طلب فرماتی ہیں۔ سیدہ کائنات نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹے الجوار ثم الدار، پہلے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، پھر اپنے گھر کی بات ہوتی ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا یہی تقاضا ہے جن تقاضوں پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی یا سیدی سخل لنا اشقالنا۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.